السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القیامة للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا۔ ادھر بٹن ہے وہاں سے بند ہے۔ فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، حاضرین مسجد، کچھ عرض کروں بہتر اور ضروری سمجھتا ہوں۔ دونوں عالم کے مالک و مختار حضور رحمت عالم سرور کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم کر درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماہر الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے شکر خدا کرو کہ مسلمان بنایا، شکر خدا کرو کہ مسلمان بنایا، مخلوق میں افضل تجھے انسان بنایا۔ شکر خدا کرو کہ مسلمان بنایا، مخلوق میں افضل تجھے انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن انسان میں بھی صاحب ایمان بنایا۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن انسان میں بھی صاحب ایمان بنایا۔ اور تعلیم ضروری ہے ہر انسان کے لیے، تعلیم ضروری ہے ہر انسان کے لیے، اس واسطے اللہ نے قرآن بنایا۔ اور مشکل میں نہ پڑے کوئی انسان دہر میں، مشکل میں نہ پڑے کوئی انسان دہر میں، رب اس لیے رسول کو سلطان بنایا، رب اس لیے رسول کو سلطان بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان المبارک کہ جو اللہ کا مہمان، ماہ غفران، بڑے ہی رونقیں لے کر کے، رحمتیں لے کر کے، برکتیں لے کر کے ہم سب کے درمیان تشریف لایا۔ اور اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ یہ ماہ غفران، ماہ رمضان، یہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ہم سب سے جدا ہونے کو ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ماہ مبارک نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دیا۔ وہ جو مسجدوں کا راستہ بھول چکے تھے، مسجدیں ویران ہو چکی تھی، لیکن اس ماہ مبارک کی آمد نے تمام غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو مسجد میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ یہ وہی ماہ مبارک ہے کہ جس نے
ہمیں یہ یاد دلایا کہ تو مومن ہے مومن، اور تیرے نبی نے تجھے قرآن جیسی مقدس کتاب دی ہے، یہ گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اے مومن اس قرآن کی تلاوت کر اور اپنے نصیبہ کا ستارے کو منور کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہی ماہ مبارک ہے کہ جب ہمارے درمیان آیا تو جن گھروں میں کبھی سوکھی ہوئی روٹی ہے، کبھی ایسا ہے کہ شام کو کھانا ہے تو صبح کو فاقہ بھی ہے، بہت سارے ایسے گھر ہوتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، یہ ماہ مبارک آتے ہی غریبوں کے گھر بھی روشن ہو گئے، ان کے بھی دسترخوان نعمتوں سے سج جاتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بھائی کہ جو دوسرے بھائی کو کبھی کھانے میں بھی جلدی سے نہیں بلاتے، لیکن وہ بھی محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں اور سجا کر کے افطاری ان کے پاس بھیج کر کے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، یہ رمضان المبارک کی برکتیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ماہ مبارک نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہمیں قرآن پڑھنے کے بارے میں ہمیں بیدار کیا، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں بیدار کیا۔ بندہ پورا سال سو کر کے گزارتا ہے، لیکن رمضان کا وہ مہینہ، کہ یہ مہینہ آتا ہے تربیت کے لیے، ریہرسل کے لیے، ٹریننگ کے لیے، کہ 11 مہینے تو نے جیسے تیسے گزار دیا، لیکن اب اگر آئندہ کی زندگی سنوارنی ہے، آئندہ کی زندگی بہتر بنانی ہے، تو پھر تیار ہو جا، اس مہینے جتنا ہو سکے ریہرسل کر، تجھے تربیت دی جائے گی، تجھے ٹریننگ دی جائے گی کہ صبح سونے کا وقت نہیں ہوتا ہے، رب کی عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے، صبح کو قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت ہوتا ہے، رات کو سونے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ رات کے ایک حصے میں اللہ کی عبادت بھی کیا کرو۔ اور یہ تراویح کی نماز ہمیں بتاتی ہے کہ رات کو قیام بھی کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کو بھی سننا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بے شمار ایسے لوگ بھی ہوں گے جو رات کو رمضان المبارک کی راتوں میں تہجد کی نمازیں بھی ادا کرتے، اعتکاف میں بھی بیٹھتے، رات کو شب بیداری کرتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ تو یہ مہینہ ہمیں بہت کچھ دے کر کے جا رہا ہے، سکھا کر کے جا رہا ہے، تربیت دے کر کے جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہم نے اس ماہ مبارک سے کیا لیا؟ ہم نے اس ماہ مبارک سے کیا سیکھا؟ کیا ہم نے تربیت لی؟ کیا یہ ماہ مبارک ہم سے راضی ہو کر کے جا رہا ہے یا ناراض ہو کر کے جا رہا ہے؟ یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش بھی کرے گا اور رب کی بارگاہ میں مقدمہ بھی دائر کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ابھی بھی ہم غفلت میں رہے ہوں، کھاتے پیتے دن گزارتے رہے ہوں، رات کو سو کر کے اگر راتیں گزارے ہو، غفلت میں یا اگر مہینہ گزرا ہو، تو یاد رکھو ابھی وقت ہے، رمضان رخصت ہونے سے پہلے اسے منا لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، رب کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ میں توبہ کرو، اور پھر یہ عہد کر لو کہ یہ ماہ مبارک جو ہمیں سکھا کر کے جا رہا ہے، پورے سال ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اس ماہ مبارک نے قرآن پڑھنے کا سلیقہ ہمیں دیا، تو ہم پورے سال قرآن کو چھوڑیں گے نہیں، سینے سے لگا کر کے رکھیں گے۔ صرف قسمیں ہی نہیں کھائیں گے قرآن کی، بلکہ ہم روزانہ صبح کو اس کی تلاوت بھی کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ ماہ مبارک آتا ہے تو گھروں میں رونقیں آ جاتی ہیں، محلے میں بہاریں آ جاتی ہیں، مسجدوں میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ تو یہ بہاریں واپس ختم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ برقرار رہنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سے سچی محبت کرو، اور سچی محبت یہ ہے کہ صرف محبت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینہ اللہ سے دل لگا لو، اس کے بعد پھر اپنے کام میں مست ہو جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ۔ ایک مہینہ خوب عبادت کر لو، مسجدوں کو آباد کرو، اس کے بعد پھر بھول جاؤ۔ نہیں میرے دوستو عزیزو، اللہ سے محبت کرو تو پھر پوری زندگی کے لیے یہ عہد کر لو کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہیں گے۔ جب مسجدوں سے آواز آئے گی، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ سے سچی محبت کرو، اللہ سے پکی محبت کرو۔ ایک عابد تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا گریہ وزاری کرتے
اتنا عبادت کرتے، اللہ اکبر کی شہر میں رہنا انہوں نے چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا کہ اب یہ رنگینیاں مجھے نہیں چاہیے، بلکہ انہوں نے اپنے نفس کو مارا، خواہشات کو مار کر کے وہ جنگل کی طرف چلے گئے کہ اب میں تنہائی میں جا کر کے اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ جب وہ جنگل میں گئے، اللہ اکبر، اب اتنا زیادہ عبادت کر رہے کہ بھوکے بھی رہ رہے، دن بھر رب کی بارگاہ میں خوب گریوزاری کرتے، اللہ اللہ کرتے، رات کو بھی جاگتے، شب بیداری کرتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو گیا اور اسے ایسا علم عطا کر دیا کہ جانوروں کی بولی کو وہ سمجھنے لگے، جانوروں کی بولی کا علم اس عابد کو عطا کر دیا۔ اب وہ جانوروں کی بولی بھی سمجھتے، پرندوں کی بولی بھی سمجھنے لگے، ان سے بات بھی کرنے لگے، اللہ راضی ہو گیا، وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ وہ ایک جھاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دیکھا انہوں نے جھاڑ کے اوپر ایک طوطا بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے، وہ ذکر الہی کر رہا ہے۔ جب اس عابد نے یہ منظر دیکھا تو پاس کھڑے ہو کر کے خاموشی کے ساتھ کان لگا کر کے وہ ذکر سننے لگے، واہ یہ پرندہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اتنے خوبصورت انداز میں اللہ اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے، اتنا دل لگایا اس پرندے سے کہ اپنا دل اس پرندے کو دے بیٹھے اور پھر اسی جھاڑ کے پاس وہ رہنے لگے، رات کو بھی اس کی آواز سنتے، دن کو بھی اسی کے پاس رہتے۔ اب غیب سے ندا آتی ہے، اے عابد تو مقبول بندہ تھا لیکن اب میری بارگاہ میں مقبول نہیں رہا۔ عرض کیا ہے پروردگار کیوں؟ یہ بھی تو تیرا بندہ ہے اور تیرا ہی ذکر کر رہا ہے۔ غیب سے ندا آتی ہے، اے میرے بندے تیرا حق تو یہ تھا کہ تو خود اپنے رب کا ذکر کرتا، تو اپنے رب کا ذکر خود کرتا، ارے تو نے اپنا حق بول کر کے دوسرے کی طرف تو جانے لگا اور تو نے دل بندے کو دے دیا۔ اس کا حق یہ تھا کہ وہ اللہ اللہ کرے تو وہ اپنے حق ادا کر رہا تھا، وہ اپنے حقوق ادا کر رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا اے بندے تو میری بارگاہ سے اب مردود ہو گیا، مقبول نہیں رہا، اسے دھتکار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت آ گئی تھی، اللہ کے سوا کسی اور کی محبت آئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دل لگائیں تو پھر ہم وقت اسی کا ہی ذکر کرتے رہیں، اور جب جب اللہ اکبر کی صدا آئے تو ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ مبارک آتا ہے تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ غریبوں کا خاص خیال رکھنا ہے، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، ان سب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جمعۃ الوداع کا دن ہے، آخری جمعہ کا دن ہے، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ یہاں سے پیغام لے کر کے جاؤ کہ آج کے بعد اگر ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، رشتہ دار میں، پڑوسیوں میں اگر کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو مفلس ہو، جو غریب ہو، مسکین ہو، پورا ہم اس کا خیال رکھیں گے، پورا اس کا خیال کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ دیکھو عید کا دن قریب آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کے گھر کا عالم کیا ہوتا؟ عید کا دن قریب ہے، امام حسن و حسین کی چھوٹی چھوٹی عمر، ابھی چھوٹے شہزادے ہیں کہ آپ نے دیکھا مدینے میں سارے بچے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، سب بتا رہے ہیں کہ ہمارے بابا فلاں جگہ سے کپڑا لے کر کے آئے، عید کے لیے ہمارے بابا فلاں جگہ سے جوڑا لے کر کے آئے، سب خوشی کا اظہار کرتے۔ امام حسن و حسین دوڑتے ہوئے اپنی امی جان کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان سارے مدینے کے بچے کپڑے لے کر کے آ گئے، سب کے امی اور ابو کپڑے دلا کر کے لے کر آ گئے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی نیا کپڑا بھی نہیں ہے، کل عید ہے، ہم کیا پہنیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن و حسین یہ سوال کرتے ہیں، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دیکھ کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولا علی شیر خدا کا گھر تو غربت کا گھر تھا، غریبی جھیل رہے تھے، اللہ اکبر، ایسا نہیں خیال کرنا۔ ارے یہ وہ گھر ہے کہ اگر ایک اشارہ کرے تو جنت سے ان کے لیے نعمتیں اتر آتی ہیں، اگر یہ ایک اشارہ کرے تو نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اس طرف اور دوسری طرف سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن کبھی انہوں نے مالداری کو پسند ہی نہیں کیا۔ اگر کوئی مال آتا بھی تھا تو اپنے غریب امت پر لٹا دیا کرتے تھے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے وہی حضرت خدیجہ ہے جو حضرت فاطمہ زہرا کی ماں ہے، ان کی امی جان ہے، ملکہ عرب ہے، اور اتنا مال آپ کے پاس ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالداروں میں جب ان کی لسٹ بنتی تو سب سے اوپر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نام آتا تھا۔ اتنا مال آپ کے پاس تھا، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آپ آتی ہیں تو آپ آتے ہی سب سے پہلے عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مال ہے سب آپ کے قدموں پر میں لٹاتی ہوں، قربان کرتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں، نبی نے اس مال کو رکھا نہیں، نبی نے اس مال کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 پہر گزرنے سے پہلے سارا مال میں نے اپنے غریب امت پر تقسیم کر دیا، تمام صحابہ پر تقسیم کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر چاہتے، آج لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، ارے تو نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری سوچیں تو دیکھو، شیطان بھی شرما جائے، ہماری سوچ ایسی ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، اس کے لیے مال اکٹھا کرنا ہے، 2 لاکھ کا گارڈن بک کرنا ہے، ہمیں اتنا کھانا کرنا ہے، ہمیں فلا کام کرنا ہے، اس کے لیے 20 لاکھ روپے اکٹھا کرنا ہوگا۔ ہم یہ انتظام کرتے ہیں، بھلے ہی ہمارا پڑوسی مر رہا ہو، بھلے ہی ہمارے جو ہے پڑوس میں کوئی بیماری کی حالت میں ہو، لیکن اس کے لیے کوئی پرشش نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ہم یہ سب نہیں دیکھتے، صرف ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ناک اونچی ہونی چاہیے، ہمارا جھنڈا اونچا ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اسلام درس نہیں دیتا ہے، اسلام یہ سبق نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی ہے، اگر چاہتے تو دونوں حضرات یعنی حضرت خدیجہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی یعنی 4 بیٹیاں آپ کے تھی، چاروں بیٹیوں کے لیے آپ مال اکٹھا کرتے، انہیں جہیز بھی دینا ہے، انہیں رخصت بھی کرنا ہے، ان کے لیے جو ہے زیور بھی تیار کرنا ہے۔ نہیں میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا مال اٹھا کر کے تمام صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ یہ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے، یہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے، نبی کے اخلاق پر پھیلا ہے، صحابہ کے اخلاق پر پھیلا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ دیکھیں جب دونوں بچے، دونوں شہزادے اپنے امی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کل عید ہے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، امی جان ہم بھی نئے کپڑے پہننا چاہتے ہیں۔ اب ماں کا دل دیکھیں، کپڑے نہیں ہیں گھر میں نئے، لیکن ماں نے کہا، سیدہ فاطمہ فرماتی ہے اے میرے شہزادو جاؤ سو جاؤ، درجی صبح لے کر کے کپڑے آئے گا، صبح درجی لے کر کے کپڑے آئے گا تمہارے۔ اب رات کو حضرت فاطمہ مصلی بچھاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، رو کر کے اپنے رب کو راضی کرتی ہے، پروردگار کل کا دن عید کا دن ہے، یہ دونوں شہزادے مجھ سے سوال کر رہے ہیں، صبح کا سورج نمودار ہوگا، یہ بچے پھر مجھ سے سوال کریں گے امی جان وہ درجی کہاں ہے، امی جان ہمارے کپڑے کہاں ہیں۔ اے پروردگار عالم ہمارے بیٹوں کی لاج رکھ لے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے پروردگار عالم کوئی انتظام فرما دے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی اور ادھر صبح ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پر تشریف فرما ہے۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا تو نبی کے ہاتھ میں 2 جوڑے ہیں، نبی کے ہاتھ میں 2 جوڑے ہیں۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں ابو جان یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے فاطمہ تو نے رات کو دعا کی تھی وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور یہ جبریل جنت سے جوڑے لے کر کے آیا ہے۔ اے فاطمہ تو اس کپڑے کو قبول کر لے، اپنے شہزادوں کے سامنے لے جا کر کے کہہ دے ایک ہرا جوڑا ہے ایک لال جوڑا ہے، اس میں سے جو چاہے وہ پسند کر لے۔ اللہ اکبر، جب دونوں جوڑے لائے گئے، ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، دونوں کے سامنے پیش کیا گیا، ان دونوں کپڑوں کو پسند کر لو۔ امام حسن نے کہا مجھے ہرا کپڑا پسند ہے، میں ہرے کپڑے کو پہننا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا امی جان میں لال کپڑا پہننا چاہتا ہوں، مجھے سرخ کپڑا
नवासे अभी तो इन कपड़ों को पसंद कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मालूम होगा कि एक जमाना ऐसा आएगा कि इमाम हसन को जहर दिया जाएगा और इमाम हुसैन जिसने लाल कपड़े को पसंद किया है, करबला की तपते हुए रेगिस्तान में मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा और खून से उसका जिस्म लाल हो जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये वही बशारतें हैं, ये वही अलामतें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर हो रही है, सहाबा के सामने जाहिर हो रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो आप देखें कि अगर ईद का दिन आए तो उससे पहले पहले हम ये गौर कर लें कि हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जो गुर्बत का शिकार हो, कोई यतीम तो नहीं है कि जिसके सर पर हाथ रखने के लिए उसका बाप का हाथ नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कोई बेवा तो नहीं है कि जिसके दिलजोई करने वाला उसका शौहर ना हो तो उसके लिए इमदाद की जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पूरा पूरा ख्याल रखें, कुरान पाक में जहां नमाज का जिक्र है, जहां तिलावत कुरान का जिक्र है, जहां वहदानियत का जिक्र है, रिसालत का जिक्र है, जहां रोजे का जिक्र है, हज और उमरा का जिक्र है, वही बार बार बंदों को यह बताया गया कि अपने पड़ोसियों का पूरा पूरा ख्याल रखो। आज मुफ्तियान किराम के पास ये सवाल आते हैं, उलमाए किराम के पास ये सवाल आते हैं कि हजरत हम ज़कात निकालना चाहते हैं, हमारी बहन गरीब है, क्या इस ज़कात को हम अपने बहन को दे सकते हैं? क्या हम अपने बहन को ज़कात दे सकते हैं? अफसोस, सब अफसोस की बात है कि आज हम ज़कात से अपने बहन को हम ज़कात दे रहे। आज ये वक्त आ गया कि ज़कात हम अपनी सगी बहन को दे रहे, वही सगी बहन जो एक शिकम में रही, जिसमें हम पले, उसी शिकम में हमारी बहन भी रही, लेकिन आज वो अपने ससुराल गई तो अल्लाह अकबर हम भूल गए और हम उसे ज़कात देना चाह रहे। ये क्यों नहीं पूछा जाता, ऐ उलमाए किराम, ऐ मुफ्तियान किराम, हमारी बहन गरीब है, हमारी बहन गुर्बत की शिकार है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम क्या करें? कुरान से अगर सवाल किया जाएगा तो कुरान कहेगा यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि बेटों का हिस्सा बेटियों का निस्फ हिस्सा है और बेटों का 2 हिस्सा है। यानी अगर किसी के एक बेटी हो और एक बेटी हो, एक बेटा हो, तो उसे कुरान के मुताबिक हिस्सा ये देना है कि पूरे अपना जो विरासत है उसमें से 3 हिस्से किए जाए, 2 हिस्सा बेटे को दे और 1 हिस्सा बेटी को दे। ये तरीका है। तो हम उसका हक तो मार रहे हैं, हम उसको हक नहीं दे रहे, बल्कि हम ज़कात का माल दे रहे हैं, हम उसे ज़कात दे रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इस्लाम हमें सबक नहीं देता है कि हम 500, 1000 रुपए, 10,000 रुपए दे करके अपनी बहन का दिल खुश कर दे, बेटियों का दिल खुश कर दे। नहीं, बल्कि कुरान के मुताबिक, इस्लाम के कानून के मुताबिक अपने बेटियों को हुकूक, उनका हक दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देख रहे हैं कि हमारे दरमियान से रमजानुल मुबारक का ये महीना रुखसत होने को है, और इस माह मुबारक में जहां फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो गफलत में रहे, और ये जो हमारे लिए ऑफर दिया गया था उस ऑफर को भी हम सही से ना ले सके। हमें तो चाहिए था कि खूब सदका और खैरात करते, फराइज को वक्त पर अदा करते और अपने रब को राजी करते, अपने लिए आखिरत को संवारते, लेकिन हम ऐसा ना कर सके। अभी भी वक्त है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आज जब इस्लाम की बात आती है तो बंदा बड़े जोश के साथ कहता हम तो इस्लाम के लिए सर कटा देंगे, हम इस्लाम के लिए अपना सब कुछ लुटा देंगे। लेकिन जब बात आती है मोहल्ले की मस्जिद है, मस्जिद में इतना काम बाकी है, तो फिर हमारी जबानें बंद हो जाती हैं, दिल जो है हमारा घबराने लगता है कि अब क्या होगा, क्या करना चाहिए, हम सोच विचार में पड़ जाते हैं। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौर की बात है, गौर का मकाम है कि रब ने सारी कायनात को पैदा फरमा दिया। अब रब ने देखना चाहता है कि ये सब मिल करके मेरे घर की तामीर करते हैं कि नहीं करते। लेकिन अफसोस की बात है कि हजारों की तादाद होने के बाद भी मस्जिद अभी अधूरी है, काम पूरा बाकी है, अभी आगे का भी पूरा नक्शा आप देख रहे हैं बाकी है। तो हमें चाहिए कि रमजानुल मुबारक रुखसत होने से पहले जितना हो सके इस मस्जिद में इमदाद करें और
اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو تو اپنے اگر والدین سے سچی محبت رکھتے تو والدین کے نام پر کچھ پیسہ نکالے اور مسجد میں امداد کریں، تاکہ یہ مسجد میں لگا ہوا تمہارا پیسہ وہ قبر میں جو ماں باپ ہیں ان پر اس کا ثواب پہنچے اور قیامت تک اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے حلال کمائی سے مسجد میں پیسہ نکالو، تعاون کرو، اور پھر مسجد کی جو باقی ہے تعمیر، اس میں جو ہے امداد کر کے مسجد کو سجایا جائے، سنوارا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی قلت ہے، اس لیے تمام باتیں نہیں ہو سکتی، چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اوپر کی بھی مسجد پر ہو چکی ہے، اب جو باہر حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ باہر ہی تشریف رکھیں۔ اوپر نیچے کی مسجد بالکل پر ہو چکی ہے، باہر جو بھی حضرات ہو وہ باہر ہی تشریف رکھیں، باہر صفوں میں نماز ادا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عید کا دن اور عید کی سنتیں، عید کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے فجر کی نماز ہم اپنے مسجد محلہ میں ادا کریں، جماعت کے ساتھ میں جلدی اٹھیں اور جماعت کے ساتھ میں نماز فجر ادا کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم خاص کر کے جس دن ہمیں جزا ملنے والی ہوتی ہے، چاند رات ہو یا عید کا دن ہو، کہ جس دن بندوں کے لیے خوشی کا اعلان کیا گیا، آپ دیکھیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی روزہ چھوڑ دے تو یہ ناجائز ہے، روزہ چھوڑنا حرام ہے، لیکن کوئی عید کے دن اگر روزہ رکھنا چاہے تو پھر یہ مکروہ ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ عید کے دن روزہ رکھے، منع فرما دیا گیا، اس لیے کہ یہ خوشی کا دن ہے۔ آج بندے خوشی منائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے پروردگار ہم نے جو عبادت کی ہے اس کے عوض میں ہمیں بہتر جزا عطا فرما دے، تو یہ جزا لینے کا دن ہے۔ تو عید کے دن صبح فجر کی نماز مسجد میں ادا کریں، اس کے بعد پھر اچھے کپڑے ہو سکے تو سفید کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، اور پھر اپنے گھر سے نکلیں تو تکبیر پڑھتے ہوئے نکلیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر پڑھتے ہوئے گھر سے نکلیں اور مسجد میں آئیں، کوشش کریں کہ آگے کی صفوں کو پر کریں پہلے، اور اس کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عید کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اور اس دن کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر عمل کر کے زیادہ ثواب حاصل کیا جائے۔ اوپر جو حضرات ہیں ان سے میں گزارش کروں گا ایک مرتبہ اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں اور آگے آگے کی صفیں جو ہے ان کو پر کر لیں۔ اوپر کی چھتوں میں جو بھی حضرات ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ وہ حضرات اپنی صفوں کو درست کر لیں اور جہاں جسے جگہ ملے اس جگہ کو پر کر لیں۔ حضرات، اب میں عرض کروں گا کہ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے یہاں قریشی کالونی کے اندر مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ فیضان غریب نواز، جس میں آپ اپنی بچیوں کو ایڈمیشن کرا سکتے ہیں۔ یہاں عالمہ کا کورس ہوتا ہے، اور بھی کئی کورس ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اور اس میں ایڈمیشن جو فیس ہے وہ صرف اور صرف 51 روپے۔ تو اس میں آپ اپنے بچیوں کا داخلہ کرائیں، ایڈمیشن کرائیں۔ اس کے اندر درس نظامی کا کورس ہے، یعنی پورا عالمہ کا کورس کرایا جائے گا۔ عید کے بعد 5 اپریل سے اپنی بچیوں کو آپ داخلہ کرا کر کے اس مدرسے میں بھیجیں۔ اردو کا کورس ہوگا 3 مہینے کا، اور پورا عالمہ کا کورس 5 سال کا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرہ کورس 1 سال کا ہے، قاریہ کا کورس 1 سال کا ہے، مبلغہ کا کورس 3 مہینے کا ہے، کمپیوٹر کورس 3 مہینے کا ہے، اور سلائی یعنی اسٹیچنگ کورس 3 مہینے کا۔ تو یہ تمام کورس کرائے جاتے ہیں مدرسہ فیضان غریب نواز کے اندر، اور یہ تمام کورس عید کے بعد میں شروع کیے جائیں گے۔ ابھی تو عالمہ اور ناظرہ کا کورس، اردو کا کورس چل رہا تھا، لیکن اب اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور ان تمام کورس کو بھی کرایا جائے گا۔ تو آپ اپنی بچیوں کو اس مدرسے میں بھیجیں، ایڈمیشن کرائیں، اور
دین سے آراستہ کرائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اعلان سماعت فرما لیں کہ عید کے نماز کا وقت جو رہے گا، ہماری اس مسجد قریشیان میں عید کی نماز کا وقت صبح 8 بجے، عید کی نماز کا وقت صبح 8 بجے رہے گا۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ صبح جتنی جلدی ہو سکے پوری تیاری کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں اور اس دن خوشی کا خوب اظہار کریں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں سب سے ملے، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔